دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ 4 مارچ 1936 میں جرمنی کی فضا میں ایک دیو ہیکل ہوائی جہاز نمودار ہوا۔ اس کی لمبائی 804 فٹ تھی۔ یہ آج کے بوئنگ 747 سے 3 گنا لمبا اور ٹائٹینک سے صرف 80 فٹ چھوٹا تھا۔ دوستو یہ دنیا کی تاریخ میں اب تک تعمیر کیے جانے والے طیاروں میں سب سے بڑا طیارہ تھا۔ یہ جب فضا میں تیرتا تو دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے۔ لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کر آسمان میں اسے اڑتا دیکھتے۔ جرمنی کی مشہور زپلن کمپنی نے اس ایئر شپ کو تیار کیا تھا، لیکن پھر اچانک اس کی پہلی پرواز کے ٹھیک 1 سال بعد 1937 میں یہ دنیا کا سب سے بڑا ہوائی جہاز صرف 32 سیکنڈز میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ حادثہ کب اور کیسے پیش آیا، اس کی وجوہات کیا بتائی جاتی ہیں، اس ویڈیو میں آپ یہی سب جانیں گے۔ ہنڈنبرگ LZ-129 اب تک تعمیر کیے جانے والے کمرشل ایئر شپس میں سب سے بڑا تھا۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ ایک عظیم الشان ایجاد تھی۔ اس ایئر شپ کی لمبائی 245 میٹر یعنی 804 فٹ اور اس کا ڈایامیٹر 41.2 میٹر یعنی 135 فٹ تھا۔ ہنڈنبرگ میں 72 پیسنجرز بیڈ مختلف کیبنز میں موجود تھے۔ ایک رائٹنگ روم، ایک بار اور ایک اسموکنگ روم بھی موجود تھا۔ فرنیچر کو لائٹ ویٹ ایلومینیم سے تیار کیا گیا تھا۔ اسموکنگ روم کو محفوظ بنانے کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھیں۔ ڈبل ڈور ایئر لاک لگایا گیا تھا تاکہ ذرا سی بھی گیس اس کمرے میں داخل نہ ہو سکے۔ ہنڈنبرگ باقی تمام ہوائی جہازوں سے زیادہ وائڈر تھا، زیادہ چوڑا تھا، زیادہ وسیع تھا۔ اسے 4 انجنز پاور دیتے تھے۔ یہ مضبوط اور محفوظ ترین جہاز سمجھا جاتا تھا۔ 16 گیس سیل ہنڈنبرگ میں موجود تھے۔ ان گیس سیلز کی مدد سے یہ جہاز ہوا میں بآسانی اونچی پرواز کر سکتا تھا۔ دوستو ان سیلز کو ہیلیم گیس سے بھرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کیونکہ ہیلیم گیس ہائیڈروجن سے زیادہ محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ یہ نان فلیمیبل یعنی آگ کو آسانی سے کیچ نہ کرنے والا میٹیریل ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اس وقت جرمنی کے پاس ہیلیم گیس موجود ہی نہیں تھی، اس لیے ہنڈنبرگ میں ہائیڈروجن گیس بھری جاتی تھی اور یہ اسی ہائیڈروجن گیس کی مدد سے پرواز کرتا تھا۔ دوستو یہ عظیم الشان جہاز ہٹلر کے دور میں جرمنی میں تیار ہوا۔ ہنڈنبرگ کا نام فیلڈ مارشل پال وان ہنڈنبرگ کے نام پر رکھا گیا، جو 1925 سے 1934 تک جرمنی کے صدر رہے۔ نازی پارٹی کے پروپیگنڈا منسٹر جوزف گوئبلز نے اس جہاز کو جرمنی کی طاقت اور جدید صلاحیت کی علامت کے طور پر استعمال کیا۔ اس کو پروپیگنڈا کے لیے بھی بہت استعمال کیا گیا، جس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے اس جہاز سے جرمنی بھر میں پمفلٹس پھینکنے کا کام لیا گیا، جس میں جرمنی کے لوگوں کو اس بات پر ابھارا گیا کہ وہ فوج کی حمایت کریں۔ سوموار 3 مئی 1937 ہنڈنبرگ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ سے امریکہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں 97 افراد سوار تھے، جن میں سے 36 مسافر اور 61 عملے کے افراد تھے۔ ہر کوئی اس شاندار سواری پر سفر کرنا چاہتا تھا۔ جہاز پر سوار تمام افراد سے ماچس اور لائٹرز لے لیے گئے تھے کیونکہ وہ جہاز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ سگریٹ نوشی کے لیے الگ کمرہ موجود تھا۔ جہاز کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر کی جا چکی تھیں۔ یہ ایک لمبی فلائٹ تھی جو 6 مئی 1937 کو نیو یارک کی فضا میں داخل ہوئی۔ مسافر اس آرام دہ سفر سے بھی بڑے مسرور تھے۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اب جہاز کو نیچے اتارنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے لینڈنگ میں تاخیر ہوئی تھی، لیکن اچانک وہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شام 7:25 کا وقت تھا جب ہنڈنبرگ کے پچھلے حصے یعنی اس کی ٹیل میں اس کے دم پر آگ کی ایک چنگاری نمودار ہوئی۔ اس چنگاری نے کچھ ہی سیکنڈز میں جہاز کے دم کو آگ سے ڈھانپ دیا۔ جہاز کا پچھلا حصہ آگ کے شعلوں نے زمین کی جانب دھکیل دیا، جبکہ کچھ سیکنڈز کے لیے آگے کا حصہ اوپر آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ لیکن یہ کچھ ہی سیکنڈ کی گیم تھی اور ساتھ ہی آگ نے پورے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا کا سب سے بڑا جہاز، نازیوں کا فخر، ہوا سے ہلکے جہاز کا نقطہ معراج ہنڈنبرگ مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ چھوٹی سی چنگاری نکلنے اور جہاز کے مکمل تباہ ہونے میں صرف 32 سیکنڈز کا وقت لگا۔ ہنڈنبرگ کی تباہی کے بعد زپلن جہازوں کی 30 برس پر محیط فضائی بادشاہت اختتام پذیر ہو گئی۔ دوستو عروج کی انتہا زوال کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔
یہی ہوا دنیا کے عظیم الشان اس جہاز ہنڈنبرگ کے ساتھ۔ ہنڈنبرگ کے حادثے نے گیس فیلڈ ہوائی جہازوں کا دور ختم کر دیا۔ اب کوئی بھی ہائیڈروجن فیلڈ جہازوں کے ساتھ اڑنا نہیں چاہتا تھا، لوگ اس سے خوفزدہ تھے۔ اس حادثے کے بعد آج تک کوئی ہوائی جہاز ہنڈنبرگ کے فریم ورک پر تیار نہیں کیا گیا۔ اس حادثے میں 35 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ باقی شدید زخمی تھے، جھلس گئے تھے۔ مسافروں اور عملے کے ارکان نے جلتے ہوئے جہاز سے بچنے کے لیے کھڑکیوں سے باہر کود کر جانیں بچائی تھیں، لیکن جو جہاز کے اندر کیبنز میں موجود تھے وہ جان گنوا بیٹھے۔ ہنڈنبرگ میں ایک مسافر جان پینس، جو نیو یارک میں ہیمبرگ امریکن لائن کا مینیجر تھا، وہ بھی سوار تھا۔ جب جہاز میں آگ لگی تو وہ ڈائنگ ایئر میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ جرمنی کے نوجوان پریس فوٹوگرافر کالز آٹو بھی موجود تھے۔ کال نے جان پینس کو فوراً جہاز سے کود جانے کا مشورہ دیا اور خود بھی چھلانگ لگا دی۔ ینگ فوٹوگرافر تو اس حادثے میں اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا، لیکن جان پینس اپنی زندگی گنوا بیٹھا۔ وہ اس لیے کہ جان پینس کودنے کے بجائے جہاز کے اندر کیبن کی طرف بھاگا، جہاں اس کی بیوی اپنا کوٹ لینے کے لیے گئی تھی۔ اس حادثے کے نتیجے میں دونوں ہسبینڈ وائف آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور فیملی مسٹر اینڈ مسز ہرمنز تھے، ان کے 3 بچے بھی اس جہاز میں سوار تھے۔ لینڈنگ دیکھنے کے لیے یہ سب جہاز کے قریب ہی موجود تھے، لیکن مسٹر ہرمن آگ لگنے سے کچھ ہی منٹ پہلے وہاں سے اندر کیبن کی طرف گئے۔ جب آگ لگی تو مسز ہرمن اور ان کے 2 بیٹے جان بچانے کے لیے جہاز کی کھڑکی سے کود پڑے، لیکن ان کی بیٹی آئرن اپنے والد کی تلاش میں کیبن کی طرف بھاگی اور اس حادثے میں یہ دونوں باپ بیٹی بھی جان گنوا بیٹھے۔ مائیکیورس فیلوز ہنڈنبرگ میں 97 افراد سوار تھے، جن میں سے 62 اس حادثے میں زندہ بچے۔ اگرچہ بہت سے افراد کو شدید چوٹیں آئیں، لیکن ان کی جان بچ گئی۔ 36 مسافروں میں سے 13 اور عملے کے 61 میں سے 22 افراد ہلاک ہوئے۔ ہنڈنبرگ کیسے تباہ ہوا؟ اس پر بہت سی تھیوریز پیش کی گئی ہیں، بہت ریسرچ کی گئی ہے، اور تقریباً 80 سال کی ریسرچ اور سائنٹیفک ٹیسٹس کے بعد یہی وجہ سامنے آئی ہے جو 1937 میں جرمنی اور امریکہ نے کہا تھا کہ اس حادثے کی وجہ ایک چنگاری تھی۔ اسے بھڑکانے میں پوری مدد ہائیڈروجن گیس نے فراہم کی۔ جب یہ چنگاری بھڑکی تو اس وقت جہاز سے ہائیڈروجن گیس کا اخراج ہو رہا تھا، یعنی گیس لیک ہو رہی تھی۔ اس چنگاری سے گیس نے فوراً آگ پکڑ لی اور یوں 32 سیکنڈ میں یہ جہاز جل کر راکھ ہو گیا۔ لیکن یہ گیس لیک کیسے ہوئی، یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاز بنانے والے کاریگروں نے اتنی مہارت سے اسے تیار کیا تھا، اسے محفوظ رکھنے کے لیے ہر حد تک ممکن کوشش کی تھی، پھر یہ شارٹ سرکٹ کیسے ہو گیا؟ انجینئرز نے اتنا ادھورا کام تو نہیں کیا ہوگا۔ یہ حادثہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ بھی کہا گیا۔ یہ کہا جاتا رہا کہ یہ کارروائی کسی نازی دشمن کی ہے، یعنی جرمنی کے دشمن کی ہے، کیونکہ اتنا عظیم جہاز نازی جرمنی کے لیے ایک چلتا پھرتا پروپیگنڈا ہی تو تھا۔ نازیزم سے نفرت کرنے والے اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ ہٹلرازم سے نفرت نے ہنڈنبرگ کو تباہ کر دیا، ایسا کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے۔ ایک مصنف اے ہوائلن کا تجزیہ ہے کہ ہنڈنبرگ کو ٹائم بم کے ذریعے تباہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے عملے کے ایک فرد ایرک اسکیل پر اس کا الزام لگایا کہ یہ ٹائم بم اس نے نصب کیا تھا۔ ہوائلن کا کہنا ہے کہ ایرک کا تعلق ایک ایسی خاتون سے تھا جو نازی دشمن تنظیم کے رکن تھی۔ اسی کے کہنے پر ایرک نے جہاز کے عقب میں پیچھے چوتھے سیل میں ٹائم بم نصب کر دیا تھا۔ عملے کا فرد ہونے کی وجہ سے یہاں بم نصب کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اور پھر اس نے اس بم پر وہ ٹائم سیٹ کیا جب جہاز سے تمام مسافر اتر چکے ہوں۔ لیکن موسم کے خرابی کی وجہ سے لینڈنگ میں تاخیر ہوئی اور یوں معصوم لوگ زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس حادثے میں ایرک بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کا ارادہ تو صرف جہاز تباہ کرنے کا تھا، لیکن اس حادثے میں کئی زندگیاں جو تباہ ہوئیں، اس تھیوری کے مطابق یہ اس کا پلان نہیں تھا۔ دوستو، نازیوں نے ہنڈنبرگ کی تباہی کو محض ایک حادثہ قرار دیا تھا، کیونکہ وہ یہ تانا تو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ جرمنی اپنے طیارے کی حفاظت میں ناکام رہا۔ لیکن در پردہ نازیوں نے سارے معاملے کی مکمل چھان بین کی۔ ہر اس شخص کو جو اس حادثے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے اس سے انویسٹیگیشن کی گئی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ مائیکیورس فیلوز اس حادثے کا ذمہ دار ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امریکہ کو بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جہاز میں ہوا سے ہلکی صرف 2 گیسز استعمال ہو سکتی تھیں، ایک ہائیڈروجن اور دوسری ہیلیم۔ ہائیڈروجن کے استعمال سے ہر وقت جہاز میں آگ بھڑکنے کا خدشہ موجود ہوتا تھا، اس لیے جہاز میں ہیلیم گیس کا استعمال کرنا ضروری تھا، لیکن یہ استعمال نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت مہنگی ہوا کرتی تھی اور اس کے لیے زیادہ آپریٹرز کی بھی ضرورت تھی۔
لیکن اس سے بھی اہم وجہ یہ تھی کہ اس وقت دنیا میں صرف امریکہ اور سوویت روس کے پاس ہی ہیلیم گیس موجود تھی۔ ان دنوں امریکی قانون کے تحت ہیلیم برآمد کرنے پر پابندی تھی، اس لیے کوئی بھی سوویت یونین کے ساتھ ہیلیم کا کاروبار نہیں کر سکتا تھا۔ امریکہ نے یہ گیس جرمنی کو نہیں دی اور اسے سوویت روس سے بھی نہیں ملی، اس لیے ہنڈنبرگ میں ہائیڈروجن گیس کا استعمال کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن گیس نے اتنا بڑا حادثہ جنم دے دیا۔ اگر امریکہ ہیلیم گیس فراہم کر دیتا تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ لیکن دوستو، ہیلیم کی برآمد پر پابندی امریکہ نے نازی گورنمنٹ کے اقتدار میں آنے سے 6 سال پہلے سے لگا دی تھی۔ یہ بھی سچ ہے کہ 1936 تک امریکہ بڑی مقدار میں ہیلیم بنا رہا تھا اور وہ اس قابل بھی تھا کہ اب ہیلیم برآمد کر سکتا تھا اور شاید وہ جرمنی کو اس کی فروخت بھی کر دیتا، لیکن پھر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب ایویشن ہسٹورین ڈین گروسمین دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جرمنی نے کبھی امریکہ سے اس گیس کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی۔ گروسمین نے کہا ہے کہ جرمنی اس وقت شدید معاشی بحران سے گزر رہا تھا اور ہیلیم فیلڈ ہوائی جہاز سے اسے کوئی منافع بھی نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اسے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہی وجوہات ہیں جنہوں نے نازیوں کو ایئر شپ میں ہیلیم گیس کے استعمال سے روک رکھا تھا اور وہ اس کی جگہ ہائیڈروجن گیس کا استعمال کر رہے تھے۔ دوستو، یہ تھی اس عظیم سواری کی کہانی جو صرف 32 سیکنڈز میں جل کر ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اس پر بہت سی فلمز بنائی جا چکی ہیں۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔